اچھا، یہ 26,000 جو ہے یہ اوسطاً ہم بتا رہے ہیں یا ہمارا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جہاں قیمتیں اوپر اور نیچے ہو سکتی ہیں تو کم سے کم یہ ہے، کچھ جگہوں پہ اس سے زیادہ بھی ہوں گی؟ ایوریج ہے. یہ ایوریج دیکھیے بڑے شہروں میں زیادہ، کراچی میں یہ تقریباً 30-32 ہزار کے قریب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. چھوٹے شہروں میں کم ہے اور ٹھیک ہے. 24-23 ہزار تک ہو سکتا ہے. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ منیمم ویج کا نظام تو موجود ہے، لا بھی موجود ہے، مگر امپلیمنٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے. اس بات کا ہمیں بہت افسوس ہے. دیکھیے ہمارے ملک میں اس وقت ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ ریٹ کووڈ کے بعد بہت بڑھ گیا تھا، 16-17%، جو ہمارے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا. اللہ کے فضل سے کچھ بہتری آئی، ہمارے شرح نمو میں اضافہ ہوا، اور اب بھی ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 12%، یعنی کہ 8 مزدوروں میں سے 1 بے روزگار ہے، ابھی بھی ہے. اس لیول کے ان امپلائمنٹ ہم نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی تھی، اور اس بات پہ ہمیں بہت پریشانی ہے. اچھا، آپ نے ذکر کیا بانڈڈ لیبر، جو خاص طور پہ بھٹا مزدور ان میں بچوں کا. 2017 میں انہوں نے 5.2 ارب روپے کا ایک فنڈ بنایا تھا ان بچوں کی تعلیم کے اور صحت کے حوالے سے، لیکن نہ وہ پورا ہو سکا. اور یہ بات کی گئی تھی کہ اگر وہ خرچ بھی ہو جائے گا تو پھر اور دے دیے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ خرچ ہوتا ہے حکومت چلی گئی، اور اگلی حکومت نے اپنے بجٹ میں یا کسی اور میجر میں کوئی ایسا ذکر نہیں کیا، اور ابھی بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس طرح کا کوئی چیز کی گئی ہے. کیا کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں ہے. دیکھیے یہ پنجاب میں زیادہ اس پہ زور آیا تھا. پنجاب نے 217 میں، آپ کو یاد ہوگا، ایک ایبولیشن آف چائلڈ لیبر ان برک کنز کا ایکٹ پاس کیا تھا، جو ہم سب سمجھتے تھے کہ ایک پروگریسو ایکٹ ہے. اور اس کے تحت جو اس وقت کی حکومت تھی انہوں نے ایک فنڈ کریٹ کیا تھا، مگر وہ 1 سال کے بعد چلے گئے. اور آنے والی جو حکومت ہے انہوں نے اس پر بالکل غور نہیں کیا ہے، اور لیبر کے جو رائٹس ہیں وہ اور ایک طرح سے متاثر ہوتے رہے ہیں. البتہ منیمم ویج اناؤنس کیا ہے، مگر اب آپ دیکھیے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے یا نہیں. 53% کو تو منیمم ویج ملتا ہی نہیں ہے. ایک ڈر یہ ہے کہ جو لوگ ہاؤس میں بیٹھے ہیں، جو ان بلز کو فیڈرل اور صوبائی بلوں کو پاس کریں گے اور انہیں فائنینشیل ایکٹ بنائیں گے، ان کے اپنے کارخانے ہیں، ان کے اپنے، وہ خود امپلائرز ہیں موسٹلی، ان میں سے کوئی ریپرزینٹ ہی نہیں کرتا مزدوروں کو. اگر ہم اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں، کیا لگتا ہے کہ ابھی تو بھول ہی جائیں، ابھی تو جو ہونا ہم نے دیکھا 4 دن میں جس طریقے سے انہوں نے بجٹ کو سمیٹ دیا، کیا لگتا ہے کہ ہم اگر بیٹھ کے ابھی بھی کوشش کریں اور ہم کہہ چلے یہ بجٹ تو جیسے تیسے اب سہتے ہیں، پورا سال گزارتے ہیں، اگلے بجٹ کی تیاری اگست سے شروع کرے گی حکومت، ہم ابھی سے شور مچائیں، کچھ تیاری ہم بھی کریں، ایک پروپوزل بنا کے لے کے جا سکیں، ساری مزدور تحریکیں مل کر، ساری تنظیمیں مل کر، کچھ ماہرین معاشیات آپ جیسے لوگوں کے ساتھ مدد لیں آپ سے، اور جا کے ان کے سامنے رکھیں بھائی یہ ہے، جس طرح وہ ٹریڈرز اور انڈسٹریز سے سنتے ہیں، ہم سے ہماری بات بھی سنیں، ہم بھی ان سے کہیں بھائی یہ بجٹ بنتا ہے. ایسی کوئی کہانی کی جا سکتی ہے کیا؟ ضرور کی جا سکتی ہے. اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آئین کے تحت اب 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبائی سبجیکٹ ہے، اور صوبائی لیول پر خاص طور پہ سندھ میں آرگنائزڈ لیبر کی پریزنس زیادہ ہے، کراچی میں. اور اس لیے بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 25,000 روپے منیمم ویج کی، جو دوسروں سے زیادہ ہے. تو وہاں سے آغاز کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو پہلا دور تھا پیپلز پارٹی کا، روٹی کپڑا مکان اور مزدوروں کے حقوق پر جو رجحان تھا، وہ اس جنریشن کی پیپلز پارٹی میں شاید اتنا نہیں ہے. مگر میں نے کچھ دن پہلے بلاول بھٹو صاحب سے بھی ذکر کیا ہے، اور میں نے کہا کہ دیکھیے آپ کو لیبر کے معاملے میں ایسے اگزامپل سیٹ کرنے چاہیے کہ دوسرے حکومتیں جو ہیں پروونشل وہ مجبور ہو جائیں.
البتہ ایک لحاظ سے آپ کی اسٹریٹجی اس لیے مناسب لگتی ہے کہ الیکشن کا وقت آ رہا ہے اور یہی وقت ہوتا ہے جب آپ کسی طرح سے کچھ اپنے لیے کچھ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. لیبر جو یونینز ہیں جو اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو فیڈریشنز ہیں لیبر فیڈریشنز جو ایک طرح سے امبریلا جو آرگنائزیشن ہے ان میں بھی آپس میں بھی رفٹ چلتا رہتا ہے. دیکھیے ایک یونیورسل لیبر فیڈریشن نہیں ہے. جس طرح آپ دیکھیں گے کہ امپلائرز کے فیڈریشن بڑے پاورفل ہوتے ہیں اور چیمبرز ہوتے ہیں جو بڑے آرگنائزڈ ہوتے ہیں. یہ آپس میں یہ بھی بٹ چکے ہیں. اب کراچی میں 3 فیڈریشن موجود ہیں تو اور یہ کچھ جان کے بھی کیا جاتا ہے تاکہ وہ کمزور ہو جائے. تو اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ لیبر کے رائٹس پر بات کی جائے اور چونکہ ان امپلائمنٹ ریٹ ابھی بھی زیادہ ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کوشش کر کے اور میں کم از کم یہ تو آپ کو اشور کر سکتا ہوں کہ اگر مناسب ادارے ہم سب مل کے بات کریں تو پرائم منسٹر صاحب کو پہنچنا اللہ کے فضل سے میرے لیے مشکل نہیں ہے. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب انہوں نے مجھ سے 1-2 ٹیوٹوریلز بھی لے چکے تھے جب انہوں نے آغاز کیا تھا. میں اس وقت وائس چانسلر تھا کراچی یونیورسٹی کا. تو access is not a problem that way, but the labor federations have to come up with one combined posture. مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں دیکھیے ان میں ایک تو یہ کہ وہ فیڈریشن الگ الگ ہیں, دوسرے یہ کہ پھر ٹریڈ یونینز الگ الگ ہیں. مثال کے طور پہ جیسے دیکھیے لیڈی ہیلتھ ورکر کی یونین الگ ہے اور جو بھٹا مزدور کا جو کام ہو رہا ہے اس پر وہ الگ لوگ ہیں, اور جو زرعی وہ ہے مزدور مزارعین جو ہیں ان کی وہ تو یہ تو الگ ہو سکتی ہیں, لیکن یہ سب اپنے اپنے حصے کا بنا کر اگر لے کے آتی ہیں اور فیڈریشن جو ہیں وہ بھی اگر چلیے ایکٹیو ہو جاتی ہیں یا نہیں بھی ہوتی ہیں تو لیکن ان چیزوں کو کلیکٹ کر کے مختلف ٹریڈز کے حوالے سے پروپوزل سامنے آ جاتے ہیں تو ملا کر یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے سامنے رکھے جائیں اور آپ بیٹھ کے کہیں کہ میرے خیال سے اس کی کوشش ہونی چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کوشش اگر ہم نے کی اور اس وقت دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کا جو بیس ہے سندھ میں اور اگر انہیں آگے بڑھنا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ خاص طور پہ پنجاب میں لیبر رائٹس پر زور دینا پڑے گا. اس سلسلے میں کوشش بھی ہو رہی ہے, مگر بات یہ ہے کہ اس وقت جو کنٹرول آپ کے جو امیر طبقہ ہے جو جسے ہم انگریزی میں ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر بھی وقتاً فوقتاً مافیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں, یہ بہت اس وقت چھائے ہوئے ہیں نظام پر. تو اس لیے وقت ایسا آئے گا. دیکھیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کہاں ابھی بھی لیبر کی پوزیشن اچھی ہے. وہ کون سے ایریاز ہیں؟ پبلک سیکٹر جو ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں جو لیبر موجود ہے اور یونینائزڈ ہے وہ بڑے کامیابی سے اپنا کام کر لیتے ہیں اور اپنی تنخواہیں بڑھوا لیتے ہیں, پینشن بڑھوا لیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان سٹیل مل جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے وہ بند رہا ہے پچھلے کچھ سالوں سے, مگر ابھی تک جو پیمنٹس کرنی ہے وہ ہو رہی ہیں. ریلوے کا بھی یہ نظام ہے. تو جو پبلک سیکٹر میں جو آرگنائزیشن موجود ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی آواز پہنچتی ہے, وہ آرگنائز ہوتے ہیں, بعض اوقات ڈیمونسٹریشنز کرتے ہیں. اب دیکھیے گورنمنٹ امپلائیز نے اسلام آباد میں مارچ کے مہینے میں اناؤنس ہونے سے پہلے انہوں نے بھی ایک جلسہ لگا دیا تھا, ہنگامہ کیا تھا. پھر فوراً حکومت پریشر میں آ کے کہی 25% انٹرم الاؤنس دے دیا. بالکل لیکن وہ انٹرم الاؤنس جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ 1 مارچ سے امپلیمنٹ ہوگا, ہوا نہیں ہے. اب وہ 1 جولائی تک کی کہانی گئی ہے, وہ انٹرم الاؤنس بھی ملا نہیں ہے, نہیں ملا ہے. مگر یہ کہ کم از کم جو گریڈ 1 to 19 ان کو ملا ہے.
ٹھیک ہے، اوپر والوں کو اب سرکاری ملازمین کو مل گیا. جی ہاں مل گیا سرکاری ملازم کو تو ملتا ہے، وہ آرگنائزڈ ہیں اور اپنے رائٹس، اس لیے کہ وہ ایسے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں کہ جن کا اگر کسی طرح سے رکاوٹ آ جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اب ریلوے سسٹم اگر رک گیا تو نیچرلی اس پہ پریشر پڑے گا. تو اس لیے آپ کے پبلک سیکٹر کے جو امپلائی آرگنائزیشنز ہیں وہ قائم ہیں.